بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، سید تسلیم حیدر آپ کے سامنے ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کافی پارٹی کے جو ممبران ہیں ادھر پہنچے تھے، مگر انہوں نے بولا کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ آپ کو نہیں ملنے دینا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پورا زور ہے کہ آپ جناب جیسے کہ آصف علی زرداری یا نواز شریف لوگ ہماری باتیں مان کر باہر آتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح باہر آ جاتے ہیں تو پھر ہم آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنے کی اجازت دیں گے، ورنہ نہیں۔ خان صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے نواز شریف یا آصف علی زرداری کی طرح باہر آنا ہے تو پھر مجھے ضرورت کیا تھی اتنی لمبی جیل کاٹنے کے لیے، اگر میں نے اپنی قوم کو، اپنے قوم کے بچوں کو حقیقی آزادی نہیں دلانی۔ وہ کہتے ہیں میں بالکل یہ ڈیل کسی طرح بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ دوسرا، جو آپ نے میری بیگم کو، بی بی اپنا بشرا کو اندر بند کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس بات کا مجھے بہت غصہ ہے اور میں آپ کو اور زیادہ ایکسپوز کروں گا۔ خان صاحب آگے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جرنیلوں کو اور اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں، کہ خان صاحب تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو ان کو بار بار آفر دیتے ہیں کہ آپ ہماری باتیں مان جائیں اور آپ باہر آ جائیں، اور ابھی ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہے، پھر بھی خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب جرنیلوں کے لیے یہ جو ہے نا ایک بہت بڑا، وہ کہتے ہیں کہ بند گلی میں اسٹیبلشمنٹ بند ہو چکی ہے۔ پوری حکومت جو ہے نا یہ بھی ایک بند گلی میں بند ہو چکی ہے انہی جرنیلوں کے ساتھ، کہ کریں تو کیا کریں۔ اب خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو ہماری حکومت بھی گئی، اور یہ جو اپنا اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہیں جو موجیں کر رہے ہیں، ان کی موجیں بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم خان صاحب کو اندر رکھتے ہیں، خان صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ قوم اور عوام ابھی تک خان صاحب اور خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ابھی تک جڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری کوششیں کر لی ہیں کہ کسی طریقے سے بھی عوام میں اور قوم میں اور اوورسیز کمیونٹی میں خان کے خلاف نفرت پیدا ہو، مگر وہ کہتے ہیں کہ پیار اور محبت کا جو سلسلہ ہے وہ آگے سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ قوم، عوام، اوورسیز کمیونٹی خان صاحب سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، خان صاحب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ سارا انہیں دیکھ لیا کہ ٹرمپ ابھی ٹھیک ہے، ابھی وہ بزی ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کی نظر بھی خان صاحب کی طرف پڑے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کون سا حکم نامہ جاری کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ابھی یوکرین کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، اس طرح کافی معاملات ہیں جن کو سرفہرست ٹرمپ دیکھ رہا ہے۔ مگر ایک ٹائم آئے گا کہ جب ٹرمپ دیکھے گا کہ اب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا حالات ہیں، تو پھر جو ٹرمپ ان کی چترول کرے گا وہ پوری قوم کے سامنے ہوگی۔ ان کو اندازہ ہے۔ شہباز شریف بھی ٹرمپ کو نہیں ملنا چاہتا، جنرل صاحب بھی ٹرمپ سے بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس 5 سال کی حکومت میں ہماری کہیں ٹرمپ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو یہ چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے پاکستانیوں، ابھی جو پوری ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، وہ اپنا ہائی کورٹ میں ادھر ادھر جا کر رٹ دائر کریں گے کہ ہماری جناب خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے بند کر دیا ہے، اور جو ہے بشرا بی بی کو بھی جناب 72 آور سے زیادہ ہو گیا خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں کرنے دی، نہ ہی ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت دی گیا، بلکہ ان کو حب سے بھیجا میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو بار بار یہی بتایا جا رہا ہے جی کہ بس آپ کو نا یہ ہماری جو شرائط ہے مانیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کھولیں گے، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم ملاقات آپ کی کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اب آل پارٹی کانفرنس جو ہے عید کے بعد آئے گی، اس میں بھی وہ دیکھیں گے کہ خان صاحب کو اگر چھوڑتے ہیں تو پھر آل پارٹی کانفرنس میں ان کو شرکت کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اگر چھوڑتے ہیں تو، اگر نہیں چھوڑتے تو پھر پی ٹی آئی آل پارٹی کانفرنس میں بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی قسم کا مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس طرح کی صورتحال میرے پاکستانیوں جا رہی ہے۔ ادھر مریم نواز عمرے کی طرف جا رہی ہے، 23,000 پاؤنڈ کا اس نے بیگ پہنا ہوا ہے، اور برقع بھی بڑا مہنگا پہنا ہوا ہے، اور وہ عمرے کی طرف جناب روانہ ہو چکی ہے۔ اور پنجاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بارش ہوئی ہے، اور جتنا نے بولا تھا کہ عراب پنجاب جناب ہم نے بنا دیا ہے، وہ سارا جناب ادھر سے کلر جو ہے نا وہ اتر چکا ہے، اور وہ پانی کے ساتھ ہی بہ کر چلا گیا ہے، اور وہ عراب پنجاب آپ کے سامنے ہے۔ ابھی وہی شکل باہر آ رہی ہے جیسے کہ مریم نواز نے میک اپ کیا ہوتا ہے، بارش کے بعد وہ دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح پنجاب کی صورتحال دوبارہ بارش کے بعد ویسی ہو گئی ہے جیسے کہ نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں آئے تھے، اور پرانے پاکستان میں پھر یہ جو قتل و غارت ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، اور جب نیا پاکستان خان صاحب کے ہاتھ میں تھا تو کسی قسم کی دہشت گردی نہیں تھی۔ تو لوگ نئے پاکستان کے لیے ترس رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلیں تو ہم سب نئے پاکستان میں داخل ہو جائیں، اور اس پرانے پاکستان سے ہماری جو پرانی حکومت ہے، جو زبردستی جنرل صاحب نے مسلط کیا ہے، اس سے ہماری جان چھوٹے، اور جو ہے نا ملک کو اور ملک کے بچوں کو حقیقی آزادی ملے۔